السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. لاہور ہائی کورٹ کے ایگزیکٹو کے ذریعے عام انتخابات کرانے کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے سے انتخابات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑنے کے خدشات سر اٹھا چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے آج تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. جسٹس علی باقر نجفی نے عبوری تحریری حکم جاری کرتے ہوئے اس معاملے پر آج بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی ہے اور فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی ہے. عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کے انعقاد پر قوم کے اربوں روپے استعمال ہوتے ہیں. بڑی سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج ملنے سے اور ماننے سے انکار کر دیا تو سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا. زمینی حقائق کے مطابق درخواست گزار کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی پر آزادانہ رائے رکھنے والے متعدد گروپس نے سنجیدہ نوٹس لیا. اس لیے معاملے کی اہمیت اور قانونی نکات کی تشریح کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی جاتی ہے. عدالت کے اس حکم کی تعمیل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہنگامی مراسلہ جاری کرتے ہوئے ڈی آر اوز اور آر اوز کی جاری ٹریننگ روک دی. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں جاری تھی، مگر عدالتی حکم کے پیش نظر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تربیتی عمل روک دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 2 دن پہلے ہی ڈسٹرکٹ افسران اور ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے 36 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تعینات کیے. پنجاب کے 41 اضلاع میں سے 40 کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈی آر اوز مقرر کیا. سندھ کے 30 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈی آر اوز، بلوچستان کے 36 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈی آر اوز اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز کو ڈی آر او اسلام آباد تعینات کیا. الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے سندھ اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنرز کا تبادلہ کیا، مگر لاہور ہائی کورٹ کے عبوری تحریری حکم کے بعد اب آر اوز اور ڈی آر اوز کو تربیت سے روک دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کروانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں ابھی فرمایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران تقرر ان کا کر دیا گیا تھا اور 8 فروری کو الیکشن کروانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے. اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ بھی شروع کر دی تھی. ٹریننگ الیکشن شیڈیول سے پہلے ضروری ہے تاکہ شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی کاغذات نامزدگی کا اجرا اور وصول کر سکیں. ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ مزید کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کا الیکشن کمیشن کو کسی طور ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی 8 فروری کو انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور آر اوز کی تربیت روک دینے کو سازش کا شاخسانہ قرار دے رہی ہیں. آج میاں نواز شریف نے بھی قوم کے نام خطاب میں ایک بار پھر پرانے دکھوں کا احاطہ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سے دشمنی میں ملک کو کہاں پہنچا دیا. نواز شریف نے کہا کہ میں 6 سال سے سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے پاکستان کو کیوں نقصان پہنچایا. میاں صاحب نے خطاب میں عوام سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ نواز شریف کی دشمنی میں جو سزائیں عوام کو دی گئیں، عوام 8 فروری کو اس پر فیصلہ دیں. میں مسلسل 6 سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا. چل کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ مجھے اپنی سزاؤں سے نجات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا، جج صاحبان سے اپنی بریت کے فیصلے لینے پڑے. آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا، آپ خود عدالت ہیں. آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی، آپ خود جج ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کو آج لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. شیر افضل مروت کو 3 MPO کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے باہر GPO چوک سے حراست میں لے لیا گیا اور حراست میں لینے کے بعد انہیں تھانہ مزنگ منتقل کر دیا گیا ہے. بات کریں گے ابو ذر نیازی، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے قریبی بھی ہیں، اور آپ ہی نے یہ اہم ترین فیصلہ جو ہے یہ اپنے حق میں لاہور ہائی کورٹ سے لیا ہے. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو یہ کلیریفائی کر دیجئے کہ یہ درخواست آپ کی ذاتی تھی یا تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے جمع کرائی تھی؟ کیونکہ سینیٹر علی ظفر نے تو آج یہ کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں تھی. دیکھیں، نہیں، میری ذاتی درخواست نہیں تھی. یہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے. آئی واز ہز کونسل. عمیر نیازی صاحب ایک تو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور فوکل پرسن بھی ہیں چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے.
ان کی طرف سے فائل ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ یہ فائل ہوئی ہے پٹیشن, اور اس کے علاوہ اس میں پوری پارٹی کی بالکل ہمیں پرمیشن تھی, آتھرائزیشن تھی اس کو فائل کرنے کی. یہ عمران خان کی ڈائریکشنز پہ ہوئی, شاید اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد مسلم لیگ نون اسے پی ٹی آئی کی انتخابات کو ڈیلے اور ملتوی کرانے کی ایک سازش قرار دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب نے بھی آج کہا کہ پی ٹی آئی دوغلی دھوری اور ایک ایسی پالیسی پر, منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اب الیکشن سے راہ فرار تلاش کر رہے ہیں آپ سب. اسی طرح سربراہ بلوچستان عوامی پارٹی خالد مغزی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو بڑے حیران کن انہوں نے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز کا یہ تقرر کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا تو انتخابات سیبوٹاج کرنے کے مترادف ہے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا بیک گراؤنڈ. یہ ہم نے ایک پٹیشن فائل نہیں کی, ہم نے سارے ہائی کورٹس میں کی تھی. پشاور میں بھی فائل ہوئی ہے, وہاں پینڈنگ ہے, نوٹسز ہوئے ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں, بلوچستان میں اور پنجاب میں بھی فائل ہوئی ہے. اور اس کا دیکھیں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیں. یہ جو الیکشن کمیشن نے آفیسرز اپوائنٹ کیے ہیں, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز, یہ سارے ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں اپنے اضلاع کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل دوں گا, جو ڈپٹی کمشنر ہیں لاہور کی, رافعہ حیدر صاحبہ, قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے میرے خیال سے یہاں پہ پاکستان میں ریکارڈ بنایا ہے, پوری دنیا میں بنایا ہے, کہ سب سے زیادہ انہوں نے ایم پی اوز کے آرڈر ایشو کیے ہیں, ڈیٹینشن آرڈرز. اور اس میں دیکھیں اس کے لیٹسٹ وکٹمز کون ہیں, صنم جاوید, ختیجہ شاہ, اور ابھی 4-5 گھنٹے پہلے اس کا جو وکٹم ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں. اور یہ جتنے بھی ایم پی اوز ایشو ہوئے ہیں پنجاب حکومت کے ڈی سیز نے کیے ہیں, یہ ٹوٹل ہیں 2250, اور اس میں 3050 بندہ ڈیٹین ہوا ہے. اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں پنجاب کے جو اپوائنٹ ہوئے انہوں نے ایشو کیے ہیں. اور اس میں پریشانی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں یہ کس کے خلاف ایشو ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے, پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کے, ووٹرز کے اور 9 مئی کے اندر بھی تو آپ کی لیڈرشپ اور آپ ہی کے لوگ سارے نامزد کیے گئے نا ایف آئی آرز کے اندر. مگر اگر نہیں دیکھیں یہ ڈیٹینشن 9 مئی میں تو جو لوگ انوالو ہیں ان پہ تو ایف آئی آرز ہوئی ہیں نا. اب شیر افضل مروت 9 مئی میں انوالو تھا. ختیجہ شاہ کو آپ نے کیا یہ جو ایم پی او ایشو کیا وہ 9 مئی میں تو نہیں کیا, آپ نے کہا جی یہ باہر رہیں گی تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا, صنم جاوید باہر رہیں گی تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا. تو 2200 آپ نے ڈیٹینشن آرڈر ایشو کیے ہیں ڈی سی میں. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کرنٹ انتظامیہ جو ہے, یہ جو کرنٹ حال ہی میں انتظامیہ ہے جن کو ڈی آر اوز لگایا جا رہا ہے, آر اوز لگایا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایک واضح طور پہ آپ کو ایک بایس نظر آ رہا ہے, اور آپ نے یہی آرگیو کیا کیا جج صاحب کے سامنے؟ دیکھیں بایس نظر آ رہا ہے, ہمیں کیلوسنس نظر آ رہی ہے. یہ لوگ دیکھیں آپ اس چیز کو نوٹ کریں, جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے, ان کی اوپن سٹیٹمنٹس اور ٹویٹس آتی ہیں اگینسٹ پولیٹیکل پارٹی. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے وداؤٹ چیئرمین پی ٹی آئی بینگ پارٹ آف دا الیکشن پروسیس. سو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی. ہمیں تو اپیرنٹ بائس, یہ پیرا 5 اور 6 پڑھیں آپ اگر اس آرڈر کا, اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا ری, اپیرنٹ آپ کو بائس نظر آ رہا ہے. اچھا سلمان یہ بتائیے گا, دیکھیے یہ بتائیے گا, اب دیکھیں نا سب سے بڑا ایشو ہے کہ الیکشنز ٹائملی ہو جائیں. تو سنگل رکنی بینچ کے اس حکم کے بعد انتخابی عمل سے متعلق جو شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, پہلے ہی آپ جانتے ہیں سردی اور دہشت گردی کو جواز بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کا جواز تلاشا جا رہا تھا. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے کتنا آپ کو لگتا ہے سنگل لارجر بینچ اگر کل بیٹھ جائے, منڈے کو بیٹھ جائے, کتنی جلدی فیصلہ دے تو کتنا ایٹ بیسٹ, ایٹ موسٹ یا ایٹ ورسٹ کتنا آگے جا سکتے ہیں الیکشنز؟ دیکھیں یہ ایک دن میں کیس ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. اگر ہمیں وہ کہتے ہیں آپ فرائیڈے کو آرگیو کریں, میری انفارمیشن کے مطابق تو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, ابھی اعلان ہو جائے گا, اور ہم سیٹرڈے کو بھی آرگیو کر سکتے ہیں, سنڈے کو بھی آرگیو کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے, ہم صرف آئے ہیں فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن کے لیے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو جس کی پاپولیرٹی مگر سر سوال یہ نا کہ اگر سروے 70-80% اگر یہ فیصلہ جلدی بھی ہو جائے, سر فیصلہ جلدی بھی ہو جائے, تو اب یہ سارے آر اوز جوڈیشری عدلیہ سے آئیں گے, اور ان کو پہلے نہ کرنا پھر ان کی ٹریننگ ہونا, یہ عمل جو ہے آگے ہفتہ 10 دن کتنا آگے لے جائے گا, یا مہینوں پہ بھی بات یا ہفتوں پہ؟ دیکھیں یہ اس کو دیکھیں, قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو آر اوز اپوائنٹ ہونے ہیں وہ الیکشن سکیجول سے 60 دن پہلے ہونے ہیں. الیکشن کمیشن نے ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیے تھے, ابھی ایک دن پہلے کیے انہوں نے سکیجول آنے سے, جو ان کا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی.
اس کے علاوہ اس میں ایمرجنسی سچویشن موجود ہے قانون میں, اور اس میں دیکھیں ڈی آر او جو سیشن ججز ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ جوڈیشل فنکشنز انہوں نے پرفارم کرنے ہیں, دے آلریڈی اویئر, یہ کر چکے ہیں 2013 میں بھی 2018 میں بھی. سے آروز عدلیہ سے لیے جاتے رہے, لیکن آپ سلمان آپ یہ بھی جانتے ہیں ملا جلا رجحان بھی رہا ہے. 2018 میں بھی ایک مکسڈ رجحان تھا جس کے اندر ایگزیکٹو عدلیہ ہر جگہ سے بیوروکریسی سے مکسچر کے ساتھ یہ ڈی آر اوز اور آر اوز لے کر گئے تھے, اور آپ جیت گئے تھے, گو کہ اس کے اوپر سوال آپ کو سلیکٹڈ کا تانا ملا تھا پی ٹی آئی کو, لیکن 54 دن 8 فروری کو پورے ہو جائیں گے. جی جی دیکھیں مہر, دس از اباؤٹ اے پرنسپل. اب میرے سامنے اگر ایک ڈی سی ہے جو میرے خلاف روز ایم پی اوز ایشو کرتا ہے, اور ایک سیشن جج ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہے, دیکھیں ٹرائکوٹمی آف پاور پرنسپل ہوتا ہے نا, وہ کسی کے نیچے کام نہیں کرتا, نہ سی ایم نہ پی ایم کے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم فیئر الیکشن کس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ 2018 میں الیکشن اسی مکس کے ساتھ جیتے تھے. سر اب میرا بڑا سوال یہ ہے, الیکشن 2018 میں آروز آپ کی جوڈیشری سے تھے, 13 سے بھی جوڈیشری میں تھے آپ سے, جو ڈی آر او کی میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ سپروائزنگ ڈسٹرکٹ. یس سر, الیکشن شیڈیول, اب الیکشن شیڈیول اس نئی ڈیولپمنٹ سے کس طرح متاثر ہوگا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. نئی حصے متاثر ہوگا, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. ان کو یہ ایشو ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہوگا, یہ 2 دن میں کیس ختم ہو سکتا ہے, کوئی متاثر نہیں ہوگا. یہ ہمارے سارے ججز آر آلریڈی ٹرینڈ, ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. جوڈیشل فنکشنز ہے نا, کیونکہ آپ ایگزیکٹو سے اٹھاتے ہیں, ان کو جوڈیشل فنکشن کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور نیازی صاحب اچھا میں ایک بات کر دوں, دیکھیں مہر میری ایک بات دیکھ لیں. 18 اگست کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں ریکویسٹ بھیجیں, اسکیجول کے ساتھ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں, اور یہ ہمیں کہتے رہے پچھلے 4 مہینے سے کہ نہیں جی ہمارے پاس ہمیں فروری میں جی لاہور ہائی کورٹ نے منع کر دیا. دا الیکشن کمیشن واز مس لیڈنگ, یہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے, ریکارڈ پہ آ گیا. تو اگر ہائی کورٹ لنک تو ای سی پی نے ہمیں سے جھوٹ کیوں بولا, مس لیڈ کیوں کیا, اور آپ کو ڈسٹرکٹ سے اپوائنٹ کر دیے. سو ہمیں نہیں اس پہ ہمیں چاہتے ہیں دیکھیں ہم 80% پاپولیرٹی انجوائے کریں, 70% وی وانٹ الیکشن, وی وانٹ ٹو کم ان پاور. مگر الیکشن کمیشن نے تو وزارت داخلہ کو بھی ایک خط لکھا ہوا ہے 3.25 لاکھ نفری کے لیے, وزارت داخلہ نے بھی ابھی تک جواب نہیں دیا. یہ تو کب سے مانگ رہے ہیں, پہلے عدلیہ نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے لوگ, ہمارے کیسز بڑے پینڈنگ ہیں. فروری میں ریفیوز کیا تھا جب پہلے الیکشن تھے, لیکن اگست میں جب انہوں نے کہا 31 جولائی کو انہوں نے لیٹر لکھا, انہوں نے اگست میں ریپلائی کر دیا کہ اوکے ریکویسٹ بھیجیں, ہم انکلائنڈ ہیں, ہم کنسیڈر کرتے ہیں آپ کی. لیکن ای سی پی ڈسپیئرڈ فرام دا سینیریو, اور اس کے بعد وہ اور اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیازی صاحب, الیکشن کمیشن نے 18 دسمبر کو تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر کو بھی مدعو کر لیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن پہ انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں, تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, ان کا یہ ماننا ہے, بلکہ وہ تو بے ضابطگیاں بہت ہیں کہہ رہے ہیں. تو بلہ تو گیا, یہی سمجھا جائے؟ نہیں جی, بلا نہیں گیا. اس ملک میں عدلیہ بھی ہیں, اور جو فیصلے الیکشن کمیشن کرتا ہے ان کی اپیل بھی ہو سکتی ہے. جتنے لوازمات تھے سارے پورے کیے گئے. آئی واز ود بیرسٹر گوہر 2 days ago, سارے ڈاکومنٹس جو انہوں نے مانگے تھے ہم نے سارے پورے کیے. الیکشن کمیشن کا تو ہمیں ایک جھکاؤ نظر آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے, فورن فنڈنگ بھی ہماری کوئی نیازی موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی, اہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں اس کیس میں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ججز ججنگ ججز. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عجیب منظر دیکھنے کو ملے. 2 ججز انصاف کے حصول کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی اپنی برطرفی کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف دائر مختلف ریفرنسز پر شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنا کیا. جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ دونوں اہم کیسز سن رہے تھے, وہ ماضی میں اسی عدالت میں اپنے خلاف دائر صدارتی ریفرنس میں پیش ہو چکے ہیں. اور یہاں مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے 1 ماہ کے دوران دوسری بار سپریم کورٹ میں کیس سامنے آیا کہ جس کا نام بالواسطہ یا بلا واسطہ ان 3 میں سے 2 ججوں کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کیس سنا گیا. شوکت عزیز صدیقی کی بحالی سے متعلق اس کیس کی سماعت براہ راست نشر کی گئی. یہاں یہ بات اہم ہے کہ 2017 سے 2022 کے دوران سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والی طاقتور شخصیت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے یہ کیس بہت اہم ہے, کیونکہ گزشتہ ماہ 14 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جنرل فیض حمید کے خلاف کاروباری شخصیت معیز احمد کی درخواست پر عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ درخواست گزار معیز احمد نے جنرل فیض حمید کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی درخواست کی. درخواست گزار کے جنرل فیض حمید پر لگائے گئے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں. درخواست گزار کے الزامات درست ثابت ہوئے
تو वफाकी हुकूमत और इदारों की साख कम होगी और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती। अगर दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा में शिकायत दर्ज करवाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और फिर नाजरीन, आज ठीक एक माह बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ किए जाने वाले जज शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमे में दौरान समाअत बार बार कहा कि जिस शख्सियत पर आप इल्जाम लगा रहे हैं इसे बगैर फरीक बनाए इस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं जिनका वो जवाब ना दे सके। समाअत के कायवाल आपके सामने रख देते हैं। आज दिन 11:40 पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत शुरू की और चीफ जस्टिस ने पहला सवाल शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान से यह पूछा कि आखिरी दफा यह केस कब सुना गया था और किन जजेस ने सुना, जिस पर वकील हामिद खान ने इस मुकदमे की तारीख पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। अभी समाअत का आगाज हुआ ही था कि चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच में वुकला की तरफ से जज पर एतराज करने और चंद खबरों की वजाहत करते हुए यह कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में यह बेंच तश्कील दिया गया है, जबकि 5 जजेस के बेंच से जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने खुद इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की है। साथ ही चीफ जस्टिस ने हामिद खान से पूछा कि उन्हें मौजूदा बेंच के किसी जज पर भी एतराज तो नहीं, जिस पर हामिद खान ने कहा कि उन्हें किसी जज पर एतराज नहीं है। वकील हामिद खान के जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आ चुकी है और बेंचेस कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में बनते हैं, जिस पर हामिद खान ने कहा कि यह तो अच्छा हो गया है मगर इस वक्त मुल्क में जमहूरियत मुश्किल में है, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि हम इसके लिए भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। समाअत के दौरान सबसे ज्यादा वक्त इस बात पर सर्फ हुआ नाजरीन कि जजेस की जानिब से वुकला को कहा जाता रहा कि आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं उसे तो फरीक ही नहीं बनाया गया। पूरी समाअत का तकरीबन आधे से ज्यादा वक्त इसी एक नुक्ते पर बहस में सर्फ हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जजेस ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से रावलपिंडी बार के सामने शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से की जाने वाली स्पीच का स्क्रिप्ट पढ़ने का कहा कि जिसमें आईएसआई पर कुछ इल्जामात आयद किए गए थे। शौकत सिद्दीकी की तरफ से शो कॉज नोटिस आईएसआई के साबिक सरबरा जनरल फैज हमीद का भी नाम लिया गया था कि उन्होंने उन्हें मनपसंद फैसला करने का कहा कि जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि इस वक्त तो ये बात हो रही है लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कौन थे। वकील हामिद खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस अनवर कांसी थे। साथ ही वकील हामिद खान ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी को पेशकश की गई कि हमारे मर्जी का फैसला करो तो तुम्हारे रेफरेंस खत्म करवा दिए जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा कि शौकत अजीज सिद्दीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था। हामिद खान ने जवाब दिया, जनरल फैज हमीद एक ब्रिगेडियर के साथ शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए थे। यहां यह बात अहम है कि 31 मई 2021 को होने वाली समाअत में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल ने वकील हामिद खान से यह कहा था कि आप तकरीर एक बार पढ़ लीजिए ताकि यह वाज़ेह हो जाए कि रेफरेंस किस बुनियाद पर दायर हुआ। और आज जिस वक्त वकील हामिद खान ये तकरीर पढ़कर और ये स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहे थे, अदालत के 5 जजेस उन्हें सुन तो रहे थे। अदालत की जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स भी सामने आए कि जिनने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान समेत तमाम वकला को बैक फुट पर डाल दिया। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जिन अफसरान पर इल्जाम लगाए हैं उन्हें बगैर सुने उनके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। आप इन अफराद को पार्टी बनाइए या ना बनाइए मगर बगैर किसी को नोटिस दिए हम बढ़ नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप उन्हें पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला बजाहिर दुरुस्त था। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि फैशन चल गया है कि इदारों को बदनाम किया जाए, जिस पर हामिद खान ने कहा कि हम चाहते थे कि इन अफसरान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया जाए। चीफ जस्टिस गोया हुए और कहा कि अब वो वक्त गुजर गया और अब बताइए कि अब पार्टी बनाते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान ने फिर फरमाया जैसे आप कहें, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपका केस नहीं लड़ सकते, ये फैसला आपने करना है। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर वकील हामिद खान को बावर करवाते हुए कहा कि कुछ जजेस पर एतराज हो सकता है मगर सारी अदलिया को बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरह तो फिर सारे जजेस लपेट में आ सकते हैं। हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते, इदारे को बुरा भला कह जाते हैं। जर्मनी में फैशिज्म के जमाने में भी सीक्रेट पुलिस होती थी, इदारे फैशिज्म में भी काम करते हैं और आम हालात में भी। आज होने वाली समाअत का महवर जिन अफराद पर इल्जामात लगाए गए थे उन्हें फरीक बनाने से मुतल्लिक रहा नाजरीन, मगर फिर समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने एक बार फिर ये रिमार्क्स दिए कि क्या आप फरीक बनाना चाहते हैं या नहीं, इसका फैसला आपने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी शख्स के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती कि जो इस मुकदमे में पार्टी नहीं है।
چیف جسٹس نے حامد خان سے کہا کہ یا آپ ایسے تمام افراد کے نام اپنی درخواستوں اور جوابات سے نکال دیجئے اور کیس کو صرف قانونی نکات پر لڑیے، یا پھر سب کو پارٹی بنائیے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ انہیں سنے بغیر نکالا گیا، آپ بھی فیض حمید وغیرہ کو بغیر موقف پیش کیے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے بطور جج کبھی کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا ہوگا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف کیے جانے والے جج شوکت عزیز صدیقی نے فوج کے افسران کو پارٹی بنانے کی استدعا کر دی، اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے 7 شخصیات کو اس کیس میں فریق بنانے کی متفرق درخواست کے ذریعے فریق بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، درخواست میں جن 7 پرسنالٹیز یا 7 افراد کو فریق بنایا گیا ہے، ان میں پہلے نمبر پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، تیسرے نمبر پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رمدے، چوتھے نمبر پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیصل مروت، 5ویں نمبر پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفاقی، 6 نمبر پر سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ محمد انور خان قاسی، اور 7ویں نمبر پر سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو فریق بنا دیا گیا ہے۔ اس کیس کی آخری سماعت 13 جون 2022 کو ہوئی تھی، مگر 31 مئی 2021 کو ہونے والی سماعت میں بھی تقریباً یہی تمام نکات اٹھائے گئے تھے۔ اس وقت دوران سماعت جج شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان صاحب نے عدالت سے کہا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف یک طرفہ انکوائری کی گئی، نہ ان کا موقف سنا گیا اور نہ ہی گواہ پیش کرنے کا موقع دیا گیا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا تھا کہ سابق جج نے ایک جگہ تقریر کے دوران جو باتیں کیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت جو بھی ہو، کیا ایک جج کو پبلک فورم پر ایسی تقریر زیب دیتی ہے؟ ایک حاضر سروس جج نے چیف جسٹس اور اداروں پر الزامات لگائے، جس پر حامد خان نے کہا کہ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف چوتھا ریفرنس تھا۔ سابق جج کے خلاف آگے پیچھے ریفرنسز دائر کیے گئے، پہلا 2015، دوسرا 2017 اور موجودہ ریفرنس 2018 میں دائر کیا گیا تھا، کہ جس پر سردار طارق مسعود نے کہا تھا کہ موجودہ ریفرنس میں حقائق تسلیم شدہ ہیں، جس پر حامد خان نے یہ کہا تھا کہ میرے موکل 30 جون 2021 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، شوکت عزیز صدیقی ریٹائر ہو گئے، مگر ان کے کیس کے فیصلے میں تاخیر ہوتی رہی، اور آج عدالت نے کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے، اور کل کے بعد سردیوں کی چھٹیوں سے واپسی پر کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے کے چانسز ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج شوکت عزیز صدیقی کے علاوہ آج سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے حاضر جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اوپن کارروائی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 1 جنوری تک جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 11 جنوری تک بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اوپن کورٹ میں سماعت شروع کی، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے خلاف کارروائی کے معاملے پر خط لکھ چکے ہیں، اپنا موقف بھی منظر عام پر لا چکے ہیں۔ جسٹس مظاہر نے خط میں یہ کہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں سپریم کورٹ نے جوڈیشل کونسل کی کھلی سماعت کا حق تسلیم کیا، میری درخواست ہے کہ میرے خلاف بھی جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو کھلی سماعت کیا جائے۔ کونسل کے ان کیمرہ اجلاس کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، کونسل کارروائی کی وجہ سے مجھے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ شفاف ٹرائل کا تقاضا ہے، انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی اور نظر بھی آنا چاہیے، لہذا جب تک میری درخواستوں پر فیصلہ نہیں آتا تب تک جوڈیشل کونسل کی کارروائی روک دی جائے۔ خواجہ حارث نے جسٹس مظاہر نقوی کی نمائندگی کی، اور سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خواجہ حارث سے سوال کیا کہ کیا شو کاز کا جواب آپ جمع کروا رہی ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے شو کاز نوٹس کا جواب جمع نہیں کرایا، متعدد بار درخواستوں کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کا مکمل ریکارڈ مانگا لیکن فراہم نہیں کیا گیا۔ خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ جواب دینے کے لیے معلومات درکار ہیں، کونسل کو بار بار درخواستیں دیں، سپریم جوڈیشل کونسل نے کسی خط کا ہمارا جواب نہیں دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل الگ آئینی ادارہ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتی، کونسل کو جواب دینے کے لیے شرائط عائد نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے کہا اوپن کارروائی ہو، ہم نے کر دی، اب یہ بتائیے کہ آپ نے متعدد درخواستیں دائر کی، بتائیں کیا چاہیے، ہم ابھی دے دیتے ہیں، بتائیے کیا دستاویز چاہیے۔ چیف جسٹس نے خواجہ حارث کو ایک بار پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری بات ذرا غور سے سن لیجئے، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر ہم نہ سنیں۔ آپ کا خط ہم تک پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ہر ایک چیز سوشل میڈیا پر چلے گی۔ آپ نے ہمارے سیکرٹری پر الزام لگایا، وہاں سے خط لیک ہوا ہے، ہم نے سیکرٹری سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس میڈیا کے نمائندے کو جانتی تک نہیں۔ چیف جسٹس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اب تو ہم محتاط ہو گئے ہیں کہ باقی ریکارڈ بھی جسٹس نقوی کو دیا تو کہیں
وہ بھی سوشل میڈیا پر نہ آ جائے۔ سماعت کے اختتام پر سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی سے 1 جنوری 2024 تک جواب مانگا ہے اور گواہان کی فہرست بھی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس پر خواجہ حارث نے اعتراض اٹھایا آج اور کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیکیوٹر نہیں ہو سکتی، گواہ کونسل نے نہیں اٹارنی جنرل نے بطور پروسیکیوٹر بلانے ہیں۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ شکایت کنندگان کا سپریم جوڈیشل کونسل رولز میں کوئی تصور نہیں، کونسل کو صرف معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایات کنندگان کے گواہان کی فہرست اٹارنی جنرل کو دے دی اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ گواہان میں شاید اضافہ ہو، اور اس کے ساتھ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمز انڈیڈ، ججز ول بی ججنگ دیئر برادر ججز۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر وکیل اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر حامد خان صاحب سے۔ حامد خان صاحب، ادھر تو پوری اسکرپٹ بھی ہمیں حفظ ہوئی ہے، پورا پلاٹ بھی ہم جانتے ہیں، تمام تر کیریکٹرز کو بھی ہم جانتے ہیں، تو اور آج کی ساری سماعت بھی اوپن پروسیڈنگز تھیں، پورے ملک کے طول و عرض میں دیکھی گئی اور رپورٹ ہوئی، تو اس کا کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جو وہی سوال کہ جس کے اوپر سوال کیا جائے یا جس کے اوپر الزام لگایا جائے اس کو اگر خود ہی موقع نہ ملے اپنا دفاع کرنے کا تو پھر کس طرح کا انصاف ہوگا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کی اوور آل جو سامنے آپ کے فیکٹس نہیں ہیں، کیونکہ انکوائری کی نہیں گئی۔ اگر انکوائری کی گئی ہوتی تو یہ سارا کچھ ہونا تھا، لیکن یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی جج کو انکوائری کے بغیر، رپورٹ تیار کیے بغیر آپ کسی کو ریموول کے لیے ریکمینڈ نہیں کر سکتے، اور یہ ساری کاروائی نہیں ہوئی۔ اگر کاروائی ہوتی تو لا محالہ ان سب لوگوں کو طلب کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بات تو جسٹس صدیقی نے خود کہی تھی کہ مجھے سنے بغیر بتایا گیا، یہی چیف جسٹس پاکستان نے بھی آج کہا۔ تو جب آپ کہتے ہیں انکوائری نہیں ہوئی تھی تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اپنے کلائنٹ کو کہا کہ ہمیں بالکل جانے سے پہلے آپ نے نہیں کہا کہ فریق بنا لینا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج بھی ریزسٹ کر رہے تھے تھوڑا؟ جی، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میں ساری آپ کو نہیں، یہ جو ہمارے کئی سارے قانونی مسئلے ہوتے ہیں وہ اس طرح اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتے پینڈنگ کیسز کے۔ اور سر 31 ٹھیک ہے، یہ لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے تو اس لیے میں دوسروں کو اس میں جج سمجھ کر نہیں بات کروں گا، اور سر یہ بیکاز یہ بات میرے وکیل اور جج کے درمیان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بیکاز آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو ادھر لاگو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ادھر تو عمران خان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر ایف آئی اے نے جو کہا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو وہ بھی ایکسپٹ ہو گیا، اور بلکہ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل سختی سے پابندی عائد کر دی ہے، خلاف ورزی کرنے والے کی خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ خبر ابھی موصول ہو رہی ہے، اس کی بھی تصدیق بھی ہونی ہے، یقیناً پیمرا اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی دے گا، مگر آپ کے کیس کے اوپر ایسا کوئی سیکرٹ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ اور 31 مئی 2021 کو دوران سماعت آپ کو یاد ہوگا آپ سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا تھا کہ آپ تقریر پڑھ لیجئے حامد خان صاحب، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ریفرنس کیوں بنا۔ تو آج آپ نے کھلی عدالت میں جسٹس صدیقی کی تقریر کا اسکرپٹ پڑھ کے بھی سنایا، آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کیس کیوں بنا تھا؟ پہلے دیکھیں نا، وہ ساری بات ہوئی تو آپ نے ساری کاروائی تو نہیں سنی ہوئی، پہلے کئی پیشیوں پر یہ ساری تقریر پڑھی گئی، سارے جواب پڑھے گئے، لیکن بہرحال اس وقت کی جو بینچ تھا جس کو بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا اور معاملہ ٹالتے رہے۔ اب 1.5 سال کے بعد یہ کیس پھر سے لگا ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں پہلے بھی پڑھی گئی تھی، پہلی دفعہ نہیں پڑھی گئی، اس سے زیادہ چیزیں پڑھی گئی تھیں، اس میں نام بھی پڑھے گئے تھے، سب کچھ ہوا تھا۔ اب چونکہ نئے سرے سے بینچ بنا ہے، بینچ اب ہیڈڈ ہے بائی جسٹس قاضی فائز صاحب، تو یہ نئے سرے سے بہت ساری چیزیں پڑھی جائیں گی۔ یہ چونکہ لائیو اسٹریمنگ نہیں ہو رہی تھی پہلے، اس لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا گیا، پہلے بالکل پڑھا گیا، ہر چیز پڑھی گئی۔ نہیں، میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اب سمجھ رہے ہیں ریٹروسپیکٹ یہ تقریریں پڑھنے کے بعد بھی بار بار کہ یہ سارا بنا کیوں تھا کیس صدیقی صاحب کے خلاف؟ بڑا واضح ہے، کیونکہ اس لیے بنا تھا کہ جسٹس صدیقی صاحب نے کھل کے یہ بات بار ایسوسی ایشن میں تقریر کرتے ہوئے کہہ دی تھی، اور جو چیزیں اس ملک میں بیہائنڈ دی سین ہوتی ہیں وہ ڈسکلوز کر دی تھی، تو اس لیے اس میں وہ قوتیں شامل تھیں جو نہیں چاہتی کہ وہ پیچھے سے بیٹھ کر جو کرتے ہیں عدلیہ کے ساتھ
یہ عدلیہ پر جو جس طرح سے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، ان سے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باتیں کھلے عام آ جائیں. تو اب آپ اور لوگ یہی بدقسمتی سے اس وقت کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رویہ تھا کہ وہ بھی سیکریسی رکھنا چاہتے تھے. ہم کہتے تھے کھل کے اس کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، بلکہ اپلیکیشن دی تھی کہ اوپن انکوائری کی جائے. تو حامد خان صاحب، اب آپ لوگوں نے فریق نامزد کر دی ہیں، 6 فریق نامزد کر دی ہیں، جس میں جنرل باجوہ کا بھی نام ہے، جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب کا بھی نام ہے. اب یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب ان کو عدالت خود آنا پڑے گا؟ دیکھیے، ان کو نوٹس عدالت کرے گی، آنا نہ آنا ان کی مرضی ہے. یا تو وہ پھر اپنے وکلا بھیج دیں گے؟ ہاں، بھیج سکتے ہیں. اور یہ کیا پہلی بار ہوگا ہماری تاریخ میں؟ مائنس زازر خان کیس آف کورس، مگر ابھی تو یہ پہلی دفعہ ہی ہوگا. پہلی دفعہ ہوگا جی اس انداز سے، کیونکہ اس سے پہلے بہت کم کیسز میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے نوٹس لے کے انکوائری کی یا نہیں کی. تو اب یہ معاملہ جو ہے کافی حد تک کھلم کھلا سارے قوم کے لیے کے سامنے آئے گا. میں سمجھتا ہوں اس کی لائیو سٹریمنگ کرنا ایک بہت اچھا قدم تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تاکہ سب لوگ ایجوکیٹ ہوں کہ کس طرح سے عدالتوں میں مداخلت کی جاتی ہے. اور لاسٹلی حامد خان صاحب، کیونکہ بار بار چیف جسٹس نے آج یہ بار بار زور دیا کہ شخصیات بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور غلط فیصلے لیتی ہیں، مکمل طور پہ یہ اداروں کے اوپر ایک فیشن بن گیا اداروں کو بدنام کرنا. تو اس عمل سے جب وہ اپنی کیس کی پیروی کریں گے، وکلا آئیں گے، ان کے جواب دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ادارہ متاثر تو نہیں ہوگا؟ یہ ڈیوائیڈ رکھنا ضروری ہے، اور یہ واضح طور پر ڈیوائیڈ رکھی جائے گی عدالت میں کہ یہ اشخاص اپنے طور پہ اپنے فیصلوں کا دفاع کر رہے ہیں یا اپنے اعمال کا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی ایک آبزرویشن ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ادارے چلتے ہی افراد پر ہے. افراد جب غلط کام کرتے ہیں تو اداروں پر ریفلیکشن آتی ہے. اگر کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس سے ادارہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی پرائم منسٹر غلط ایکشن لیتا ہے تو اس سے پرائم منسٹر کا آفس جو ہے یا ادارہ جو ہے یا انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے، دونوں چیزیں ان کے درمیان کوئی بعض اوقات فاصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اوور آل ان کی آبزرویشن درست تھی کہ ادارے تو جو ہیں وہ تو ایک نیوٹرل چیز ہے. اب اس کو کس طرح سے افراد استعمال کرتے ہیں، ان پر بلیم تو پہلے افراد پر جاتا ہے جو ان کا استعمال غلط کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی فیکٹ ہے کہ ادارے پھر ان کے ایکشنز کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں. اور آپ نے بہترین طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ ججز جو فیصلے کرتے ہیں ادھر سے ادارہ بھی آف کورس ایک سرٹن روشنی میں دیکھا جاتا ہے. سر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے انآرڈینیٹ قسم کے غیر معمولی وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اوپن خطوط لکھے جا رہے ہیں، میڈیا کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں. چیف جسٹس نے آج ہی زور دیتے ہوئے کہا اپنے فیلو کولیگ کے حوالے سے کہ اب تو ہم محتاط ہو گئے ہیں کہ باقی ریکارڈ بھی جسٹس نقوی کو دیا تو کہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر نہ آ جائے. آپ جانتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس نقوی صاحب کا کیس چل رہا ہے. تو ایک جج کا اپنے فیلو جج کے بارے میں کہنا محتاط ہو گئے، ان کو جو بھی دیا جائے وہ سوشل میڈیا پر نہ آ جائے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیے، ایک دو بڑی بات جو ہے اس سچویشن میں جو جسٹس نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس چل رہا ہے، اس میں ایک تو بات ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی چلا رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے ریفرنس چلے ہیں، چاہے شاہ صدیقی کا تھا، اس کے علاوہ ان سے اور بھی فاروق عرفان صاحب کا تھا، وہ اس میں یہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. ٹرانسپیرنسی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے سب لوگ جو ہے محتاط ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے ایشوز اس لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ آنے چاہیے. قوم کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ٹرانسپیرنسی کا ایک فیکٹر ایڈ کیا. بہت بہت شکریہ. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک.
سارہ انعام کے قتل کے 1 سال اور 3 ماہ بعد آج شاہنواز امیر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شاہنواز امیر کو سزائے موت، 10 لاکھ روپے جرمانہ اور ملزمہ سمینہ شاہ کی عدم ثبوت پر ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ ملزمان شاہنواز امیر اور ان کی والدہ سمینہ شاہ آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا کی عدالت میں پیش ہوئے۔ سارہ انعام کے والد انعام الروین اور فیملی کے دیگر اراکین بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے ملزم شاہنواز کو سزائے موت کا حکم جاری کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے جرمانہ سارہ انعام کے والدین کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سارہ انعام کے والد نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ عدالتی فیصلے سے مطمئن ہے، مگر شریک ملزمہ سمینہ شاہ کی بریت کے فیصلے پر خوش نہیں اور اس لیے سمینہ شاہ کو بری کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اہم ترین اس مقدمے میں مرکزی ملزم شاہ نواز پر گزشتہ برس 15 دسمبر کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس مقدمے میں استغاثہ کی جانب سے 19 گواہان کو پیش کیا گیا۔ اس مقدمے میں واقعاتی شہادتوں اور فورینزک رپورٹس پر انحصار کیا گیا اور جائے وقوع سے DNA ٹیسٹ لیے گئے جو ملزم سے ڈاٹ آن ڈاٹ میچ کر گئے۔ ناظرین، تفتیش کے دوران ملزم سے آلہ کار کے ساتھ ساتھ ان کے زیر استعمال موبائل فون بھی برآمد کر لیا گیا اور ملزم کے موبائل سے سارہ انعام کی لاش کی وہ تصویر بھی برآمد کر لی گئی تھی کہ جو انہوں نے اپنے والد کو بھیجی تھی اور اس تصویر کے نیچے انگریزی میں انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بابا کیا میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ اس مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم نے اپنے دفاع میں کسی گواہ کو پیش نہیں کیا، لیکن عدالت میں یہ بیان ضرور دیا کہ قتل سے 1 رات قبل انہوں نے سارہ کے ہمراہ ڈنر کیا اور پھر جا کے سو گئے اور جب صبح اٹھے تو سارہ انعام باتھ روم میں گئی ہوئی تھیں اور وہ ناشتہ لینے چلے گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سارہ انعام کی لاش فرش پر پڑی تھی۔ ملزم شاہنواز نے اپنے بیان میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا کہ یا تو ان کی اہلیہ باتھ روم میں گر کر ہلاک ہو گئی یا پھر کوئی نامعلوم شخص انہیں قتل کر کے فرار ہو گیا۔ ملزم نے جان بچانے کے لیے یہ پینترا بھی بدلا کہ ان کے والد کیونکہ ایک سیاسی شخصیت ہے اس لیے انہیں سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، مگر تفتیش اور شواہد مکمل ہونے کے بعد شاہنواز کو آج سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ہی از انڈیڈ اے مرڈرر۔ ملزم شاہنواز نے 23 ستمبر 2022 کو سارہ انعام کو ایکسرسائز کے ڈمبل سر پر مار کے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جمعے کی صبح 10 سے 11 بجے کے قریب پیش آیا۔ قتل کے پہلی اطلاع ملزم کی والدہ سمینہ شاہ نے پولیس کو دی اور پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے پر ملزم نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور جب وہ باہر آئے تو اس کے کپڑوں پر خون کے واضح دھبے موجود تھے۔ ابتدائی تفتیش میں ہی ناظرین ملزم نے یہ اعتراف بھی کیا کہ بیوی سارہ انعام سے جھگڑے کے دوران انہوں نے ایکسرسائز ڈمبلز اٹھا کر سارہ کو مارا اور اس کی لاش واش روم میں باتھ ٹب میں چھپا دی۔ سارہ انعام ایک پڑھی لکھی ہسمکھ کتابی لڑکی تھی۔ شی واز مائی کلاس فیلو۔ وی بوتھ وینٹ ٹو یونیورسٹی آف واٹرلو۔ ہم ان کو قریبی طور سے جانتے تھے۔ انتہائی ہمبل، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، بریلینٹ گرل اور ساتھ ہی آرٹس اور اکنامکس میں ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی تھیں۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے جستجو کی اور سارہ انعام ایون کمنگ فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ واز اے ہائی اچیور۔ ایک درندے کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے ہار گئی اپنی زندگی، لیکن آج اس کا شوہر بھی سزائے موت کے انجام سے دوچار ہوا ہے۔ دردناک قتل کے اس اوپن اینڈ شٹ کیس میں سارہ انعام کو انصاف ملنے میں بھی 1 سال 3 ماہ لگ گئے اور ابھی قاتل کو سزائے موت تو سنا دی گئی ہے، لیکن قاتل کے پاس ابھی بھی اپیل میں جانے کے مواقع موجود ہیں۔ یہاں عموماً سزائے موت کو عمر قید میں بھی بدل دیا جاتا ہے۔ سپیڈی جسٹس نہ ہو، قانون کی ناک کو اپنی مرضی سے موڑ دیا جائے، آپ امیر ہوں، انفلوئنشل ہوں، مجرمان کو ریلیف مہیا کر دیا جائے، مل جائے۔ معصوم خواتین کے قتل کا سلسلہ کیسے رکے گا اس ملک میں؟ نہتی خواتین کو ڈمبل سے قتل کرنا، یہ لرزہ خیز واقعات کب رکیں گے، کیسے رکیں گے، کب کم ہوں گے اور خواتین خود کو کیسے محفوظ سمجھیں گی؟ ہم ایک اور بے گناہ قتل ہونے والی نور مقدم کو بھی نہیں بھولے۔ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو بھی عدالت سے سزائے موت کا پروانہ جاری ہوا۔ ریپ کیس میں سزا سنائی گئی، بعد ازاں سزائے موت میں تبدیل ہوئی۔ قاتل نے اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی اور سزا کے خلاف 23 اعتراضات اٹھائے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزائے موت برقرار رکھی۔ ملزم نے اپریل 2023 میں دس ایئر اونلی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہوئے موقف یہ اپنایا کہ غلطیوں سے بھرپور FIR پر سزا دینا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ جن شواہد کو پذیرائی دی گئی وہ قانونی شہادت کے مطابق قابل قبول نہیں ہیں، ٹیکنیکلٹیز۔ اور نومبر میں قاتل کو اڈیالہ جیل میں کاؤنسلر رسائی بھی دی گئی۔ امریکی وفد اور وکیل نے اڈیالہ جیل میں قاتل سے ملاقاتیں بھی کی۔ 2.5 ماہ پہلے نور مقدم کے والدین اسلام آباد میں ہی پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ کرے، مگر اس کیس کی فائل
जजेस को जारी शो कॉज नोटिस, शिकवा जवाब शिकवा से भरे खत जो हम रोज आपको पढ़ के सुनाते हैं, शायद इन सब चीजों के बड़ी नीचे कहीं गुम होकर रह गई है वो फाइल। हैप्पी डे। बहरहाल अ लुक ऑन इंटरनेशनल न्यूज, आपको बताते रहें कि हम शायद आरामदेह, लेकिन गजा में इजरायली हौलनाकियां जारी हैं। ये अल्फाज अमरीकी सहाफी क्लैरसा वॉर्ड के हैं कि जो गजा का आंखों देखा हाल CNN पर बयान कर रही थी। क्लैरसा वॉर्ड के मुताबिक गजा के लोगों की तकलीफों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अस्पताल बच्चों और खवातीन से भरे पड़े हुए हैं। अस्पताल में दाखिल जख्मियों के जिस्म बुरी तरह झुलसे हुए हैं। अस्पताल में मौजूद छोटे और यतीम बच्चों को भी मालूम नहीं कि जंग क्या है। क्लैरसा वॉर्ड के जिन यतीम बच्चों का जिक्र कर रही हैं नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीनों पर उन्हीं के हवाले से दो ऐसी फुटेजेस देख रहे हैं कि जो दुनिया में बसने वाले किसी भी इंसान के ज़मीर को जगाने के लिए काफी हैं। फुटेज में एक बच्चा शदीद बारिश में अपने किसी प्यारे की लाश को उठा लेकर जा रहा है, जबकि दूसरी फुटेज में मुहाजिरीन कैंप में बारिश की वजह से बच्चे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये लाशें इंसानियत की लाशें हैं, बैनुल-अक़वामी ज़मीर की लाशें हैं कि जो इजरायली बर्बरियत पर खामोश हैं या फिर करारदादें मंजूर करने में बहुत मसरूफ हैं। और इजराइल अपना नंगा नाच जारी रखे हुए है। गजा में इस वक्त भूख का राज है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ उन फलस्तीनियों की तादाद में इजाफा हो रहा है कि जो 1, 2 या 3 दिन से भूखे हैं, क्योंकि इजराइल ने खुराक से लदे ट्रकों को रोक दिया है। कल जुमा है। अपने रब के हुजूर जब सजदे में जाएं, सजदा रेज हों, तो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों बच्चों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो हम मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए खड़ी आखिरी दीवार है। नेतन्याहू का ये कहना है जितना भी इंटरनेशनल प्रेशर हो नहीं रुकेंगे, जो कर लो नहीं रुकेंगे। इस इंटरनेशनल प्रेशर के आगे इनकारी होकर खड़ा है इजराइल। इस इंटरनेशनल प्रेशर को झुटला रहा है और रेजिस्ट कर रहा है इजराइल। खुले बंदों, नंगी जंग और इंसानी हकूक को रोंदते हुए, पामाल करते हुए, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इजाजत दीजिए। गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।